سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس کا وہ دنیا میں اتباع کرتا تھا، یعنی جو جس کی دنیا میں پیروی کرے گا کل بروز قیامت اسے اس کے ساتھ بلایا جائے گا اور اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس سے وہ امام زمان مراد ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت کی ہو یا باطل کی۔ حاصل یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے متبعین۔ اب جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کی، جیسے جو حنفی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والے ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں اس طرح پکارا جائے گا کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والوں۔ غوث اعظم سے محبت کرنے والے اس طرح پکارے جائیں گے کہ شیخ عبد القادر غوث اعظم سے محبت کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، اس طریقے سے پکارا جائے گا۔ تو ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے اور کل بروز قیامت ہمیں اسی طرح پکارا جائے، اور اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی سے بچائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ برے لوگوں کی پیروی ہم کرتے رہیں اور پھر ہمیں ان کے ساتھ پکارا جائے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر گروہ کو، ہر جماعت کو اس کے امام پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جو اپنا نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، یعنی جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے، اپنا نامہ اعمال یہ پڑھ کر سنائیں گے۔ نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے اور سیدھے راستے پر رہے، ان کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ اس میں نیکیاں اور عبادتیں، طاعتیں دیکھیں گے تو اس کو ذوق اور شوق سے پڑھیں گے۔ اور جو بدبخت ہیں، کفار ہیں، ان کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ ہوں گے اور دہشت سے پوری طرح پڑھنے پر قادر نہ ہوں گے۔ یہاں پر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نور العرفان میں 2 نقطے لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں، قبر میں، جنت میں، ہر جگہ پر جو زبان بولی جائے گی وہ عربی ہوگی، تو سب لوگوں کو عربی زبان آ جائے گی، اور نامہ اعمال بھی عربی میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ جو دنیا میں ان پڑھ تھا وہ بھی وہاں پڑھنا سیکھ جائے گا، اور لوگ وہ عربی میں لکھے ہوئے نامہ اعمال پڑھیں گے، اور اس کے پڑھنے میں انہیں کوئی مشکل نہ ہوگی۔ لیکن جو گناہگار ہوگا وہ جب نامہ اعمال میں گندگیاں دیکھے گا تو شرم کے مارے وہ پڑھ نہ سکے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور دھاگے برابر ان کا حق نہ دبایا جائے گا، یعنی ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ثواب اعمال میں ان سے ادنا بھی کمی نہ کی جائے گی، ہر نیک عمل کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے۔
وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بھی زیادہ گمراہ۔ یعنی جو دنیا میں حق کو دیکھنے سے اندھا ہے وہ آخرت میں نجات کی راہ دیکھنے سے اندھا ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں کافر گمراہ ہے وہ آخرت میں جنت کی راہ نہیں دیکھ سکے گا، نجات کی راہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اور یہاں فرمایا کہ یہ آخرت میں دنیا سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر تو انسان کتنا بھی گناہگار ہو، کافر ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، نجات کی راہ کھلی ہوتی ہے، لیکن جب انسان کفر پر مر جائے تو آخرت میں نجات کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوگا، وہاں نہ وہ توبہ کر سکتا ہے نہ ایمان لا سکتا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور وہ تو قریب تھا کہ آپ کو کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے آپ کو بھیجی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور ایسا ہوتا تو وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ ہماری 3 باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی بیعت کر لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نماز میں جھکیں گے نہیں، یعنی ہم نماز میں رکوع و سجدہ نہ کریں گے۔ دوسری یہ کہ ہم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے نہ توڑیں گے۔ تیسرے یہ کہ لات کو پوجیں گے تو نہیں، جو ان کا بت تھا لات، ان کا لات کی ہم پوجا تو نہیں کریں گے، مگر 1 سال اس سے نفع اٹھا لیں کہ اس کے پوجنے والے جو نذرانے اور چراوے لائیں اس کو ہم وصول کر لیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں کچھ بھلائی نہیں جس میں رکوع سجدہ نہ ہو، اور بتوں کے توڑنے کی بابت تمہاری مرضی، اور لات و عزا سے فائدہ اٹھانے کی اجازت میں ہرگز نہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہو، تاکہ ہم فخر کر سکیں اس میں۔ اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب کے لوگ شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ کا حکم ہی ایسا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ کافروں نے پورا زور لگایا اور وہ بظاہر یہ کام کرانے کے قریب تھے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے محفوظ پیدا کیا، معصوم پیدا کیا، اور آپ کو کوئی راہ حق سے ہٹا نہیں سکتا، اس لیے کافر ناکام ہو گئے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے، یعنی اگر ہم نے آپ کو معصوم پیدا نہ کیا ہوتا تو آپ جھکتے، لیکن چونکہ آپ کو معصوم بنایا تو آپ کا ان کی طرف جھکنا ناممکن ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر یہ ہے کہ اگر کئی خدا ہوتے تو پوری کائنات برباد ہو جاتی، چونکہ کئی خدا کا ہونا ناممکن ہے اس لیے کائنات برباد نہیں ہوئی۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر رحمان کا بیٹا یا بیٹی ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی پوجا کرتا، تو چونکہ اللہ کے لیے بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا ناممکن ہے اس لیے میرا غیر اللہ کو پوجنا بھی ناممکن ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ معصوم ہیں
اور آپ کا کسی کافر کی طرف جھکنا یہ ناممکن ہے۔ آپ چونکہ معصوم ہیں اور معصوم سے لغزش خطا نہیں ہو سکتی۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اور ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دگنی عمر اور دگنی موت کا مزہ دیتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک قریب تھا کہ وہ آپ کو اس زمین سے ڈگا دیں، نکال دیں۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ آپ کو اس سے باہر کر دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ایسا ہوتا تو وہ آپ کے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ مشرکین نے سب نے اتفاق کر کے یہ چاہا کہ سب مل کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب شریف سے باہر نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا اور ان کی یہ مراد بر نہ آئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور یہ فرمایا گیا کہ اگر ایسا ہو جاتا اور یہ آپ کو سرزمین عرب سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر یہ ہلاک ہو جاتے، کیونکہ جو قوم اپنے نبی کو اپنی بستی سے نکال دیتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ فرمایا کہ اصول و قواعد تو یہی ہیں، اللہ کا قانون تو یہی ہے، لیکن مکہ مکرمہ سے کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا اور آپ مکے سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو اس قانون کے مطابق اہل مکہ کا ہلاک ہو جانا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اہل مکہ کو مہلت دی اور ان کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، دستور ان کا جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، یعنی جس قوم نے اپنے درمیان سے اپنے رسول کو نکالا ان کے لیے سنت الہی یہی رہی کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارا قانون بدلتا نہ پائیں گے۔ قانون اللہ رب العالمین کا یہی ہے، کوئی اس قانون کو بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ چاہے تو خود اس قانون کو تبدیل فرما دے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اور یہ بات تفسیر نور العرفان میں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف سے نکال دیا، تو قانون کے مطابق اہل مکہ کو ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حضور کی رحمت اور حضور کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے کرم فرمایا اور ان کی اکثریت کو توبہ کی توفیق دی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اہل مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ سورہ بنی اسرائیل کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نور قرآن پاک سے ہمیں روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ